السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادر مکرم محترم مولانا امام قاسم رشید صاحب، چیئرمین فاؤنڈر بانی الخیر فاؤنڈیشن، اقرا ٹیلی ویژن، اور اسی طرح حضرت مولانا قریشی صاحب، حافظ ممتاز صاحب، عبدالحمید صاحب، مولانا منتقم صاحب، اور ہمارے اسٹیج پر مختلف جو علماء تشریف فرما ہیں اور حاضرین محفل ہیں، سب سے پہلے تو میں امام صاحب کا مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے آج کی شام بہت ہی خوبصورت، جو کہ تمام مسالک کے جو علماء ہیں، بلکہ بڑی اچھی بات کی کہ انٹرنیشنل سطح پر بھی آج اس میں علماء کی شرکت ہے، اور میں مشکور ممنون ہوں کہ آج کی شام خوبصورت جو ہے، اور اس میں ہمارے علماء نے خوبصورت خیالات کا اظہار کیا ہے۔ یقیناً آج امت میں وحدت کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، یکجہتی کی ضرورت ہے، اور جیسے مجھ سے پہلے بھی حضرات علماء کرام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقات میں مت بٹو۔ حضرت امام صاحب جو آج دنیا میں خدمت خلق کی پہچان بن چکے ہیں، اور ایک عظیم کام اللہ تبارک و تعالی ان سے لے رہا ہے پوری دنیا میں، اور بالخصوص میں دیکھتا ہوں کہ یہ پورا سال، جیسے وہ خود بھی کہہ رہے تھے کہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے آپ نے وقف کیا، اور آج وہاں پر ایک عظیم خدمت جو ہے وہ ہو رہی ہے، چاہے وہ خیموں کے حوالے سے ہو، فوڈ کے حوالے سے ہو، میڈیکل کے حوالے سے ہو۔ اور پھر ایک جو بات میں نے سنی کہ الخیر تو کر ہی رہی، مگر ان کے ذریعے جتنی تنظیمیں وہاں پر اپنا سامان پہنچانا چاہ رہی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس الخیر کو عطا کی ہے یہ چیز کہ ان کے ذریعے غزہ کے اندر سامان پہنچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ الخیر کو، اور جتنی بھی تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں خدمت خلق کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول، منظور و مقبول فرمائے۔ یقیناً میں دیکھتا ہوں امام قاسم صاحب کے پیچھے اس مرد کلندر، اس مرد درویش، جو ان کے والد، میں نے ان کی خدمت میں بھی کئی دفعہ حاضری دی ہے، ان کی جو دعائیں ہیں وہ اللہ نے ان کے کاندھے کے پیچھے رکھی ہیں، اور اسی طرح ان کی والدہ، جو میں سمجھتا ہوں کہ ولی کامل خاتون ہیں، اور وہ ہماری ماؤں کی طرح ہیں، اور یقیناً جو بھی انسان آگے بڑھتا ہے ان کے پیچھے دعائیں ہوتی ہیں، کن کی؟
ماں باپ کی، کن کی علماء کی، کن کی لوگوں کی، اور وہ اس سے طاقت ملتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی قبولیت عطا کرتا ہے، توفیقات میں برکت عطا کرتا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ آپ کیسے اپنے علماء کو جوڑتے ہیں اور کیسے اس چیز کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے ابھی ہمارے حضرت نے بات کی کہ ہمارے والد حضرت مولانا ڈاکٹر سید محمد عبد القادر آزاد رحمۃ اللہ علیہ تعالی، جن کو امام السلاطین والملوک کا جو ہے لقب ملا، اور آپ نے سن 74 میں جو سربراہی کانفرنس ہوئی لاہور میں، اور جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے دور میں، اس میں جو جمعہ کی نماز آئی تو اس کی امامت کے لیے جب آپ نے شاہ فیصل شہید کو دعوت دی تو شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا، ملک شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج میں نہیں بلکہ بادشاہی مسجد کا امام نماز پڑھائے گا، اور ہم سب، جس میں بادشاہ بھی تھے، جس میں صدور بھی تھے، جس میں وزیر اعظم بھی تھے، وہ سب کے سب ان کے پیچھے نماز کو ادا کریں۔ اس میں معمر قذافی بھی تھے، صدام حسین بھی تھے، یاسر عرفات بھی تھے، عیدی امین بھی تھے، یہ سب کے سب اس وقت کے جو لوگ تھے وہ سب کے سب اس نماز میں شریک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت نصیب فرمائی کہ آپ نے ان کی امامت کی، اور امام السلاطین والملوک کا آپ کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجہ اور سعادت عطا فرمائی۔ وہ شخصیت تھے جنہوں نے پاکستان میں کوشش کی کہ تمام مسالک اور تمام مذاہب کے درمیان ہم کس طرح ایک دوسرے کو لے کر آ سکتے ہیں۔ اب بات یہ ہے، ہمارے حضرت تشریف فرمائے قریشی صاحب اور منہاج القرآن کی نمائندگی فرما رہے ہیں، اور یقیناً حضرت پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری بھی ایک عظیم کام جو پوری دنیا میں کر رہے ہیں۔ یقیناً آج ہم سب اس کام کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ میں پچھلے دنوں فرانس میں تھا، ناروے میں تھا، اور جہاں جہاں جاتا ہوں وہاں پر ان کے مراکز موجود ہیں، اور ایک اچھا اور عظیم کام ہو رہا ہے، اور یقیناً پورے عالم میں ہمارے علماء اس فکر کو، دعوت کی فکر کو لے کر بھی چل رہے ہیں۔ تو میں نے دیکھا اپنے والد حضرت مولانا عبد القادر آزاد رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کو کہ وہ ہمیشہ لوگوں کے اتفاق اور اتحاد کے لیے اپنے آپ کو وقف رکھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم نے مل کر آگے بڑھنا، اور کیا ہے کہ ہم آپس میں جو ہمارے مشترکات ہیں اس کو لے کر آگے بڑھیں، مسالک میں اور پھر مذاہب میں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ، کہ تمہارے اور اہل کتاب کے درمیان جو چیزیں مشترک ہیں اس پر بات۔ اور جیسے امام صاحب نے کہا کہ کیا ہے کہ آپ کتنی حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں، کیونکہ ہمارا سیاسی کوئی ایجنڈا نہیں ہے، ہمارا ایجنڈا وحدت کا ہے، ہمارا ایجنڈا یونٹی کا ہے، ہمارا ایجنڈا اتحاد کا ہے۔ کوئی بھی ہو، اللہ کا شکر ہے، میں نے دیکھا اپنے والد کے دور میں بھی ان کا احترام اسی طرح لوگ کرتے تھے، اور آج میں دیکھتا ہوں کہ جتنی بھی ہمارے ہاں آتی ہیں، اور سب، کیونکہ ہم نے سب کے ساتھ ایک محبت کا تعلق اور سب ہمارا احترام اسی وجہ سے کہ بھئی ان کا کام یونٹی کا، وحدت کا ہے، اور پھر ایک وزڈم، ایک حکمت، ایک بصیرت اللہ نے اور اللہ کے دین اسلام نے اور پیغمبر عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ہمیں عطا کی ہے۔
آج ہم لڑ کے کہاں پہنچ گئے ہیں، اور آپ آئے دن دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی چیز ہم لے کر چل رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے پیچھے لوگ چل رہے ہوتے ہیں۔ مگر اگر سوسائٹی کو دیکھو تو سوسائٹی یہ نہیں چاہتی، سوسائٹی عوام یہ نہیں چاہتی، اور لوگ یہ نہیں چاہتی، محراب و منبر بھی یہ نہیں چاہتا۔ محراب و منبر بھی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ ہمیں کی جائے۔ اور آج یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ ہم فرقوں میں کئی دفعہ بٹے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو جب فرقوں میں بٹیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ آج دنیا کے سامنے ہمارے حالات کیا ہیں۔ آج یہاں پر جس طرح بات کی مظلوموں کی، ان لوگوں کی جن کے لیے آج کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، کیوں؟ آج امہ جو ہے اور امہ کے ممالک جو ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ مگر آج اگر ہم بات نہیں کریں گے تو یاد رکھیں کل کو پھر ہم پر بھی بات آئے گی۔ تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم امت کو جوڑنے کا، اور جہاں پر بھی کوئی ظلم اور ستم ہو رہا ہے اس کے اندر اپنے ایک کردار کو ادا کریں تاکہ اس ظلم کو ختم کیا جا سکے۔ ابھی میں پچھلے دنوں فرانس میں تھا، ایک انٹرنیشنل انٹرفیتھ کانفرنس تھی، تو میں نے وہاں پر بھی اس بات کو کیا کہ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر خاتم الرسل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء رسول پیغمبر آئے ہیں، ان کے عزت، ان کی تکریم ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، قرآن حکیم ہو، ان کی عزت، ان کی تکریم ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور کوئی بھی شخص یہ سوچ نہیں سکتا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تسمے کی توہین کرے، ہم اس کو کفر سمجھتے ہیں۔ تو آج ضرورت کس چیز کی ہے کہ میں نے کہا کہ آج آپ کہتے ہیں ڈائلاگ، ہم کہتے ہیں ڈائلاگ، ہم کہتے ہیں لے کر اس کو بڑھا جائے، اور ہارمنی کو پوری دنیا میں بھئی کیسے آئے گی؟ کیا جنگوں سے آئے گی؟ کیا ظلم سے آئے گی؟ کیا انسانوں کو مارنے سے آئے گی؟ ہیلری کلنٹن 2007 میں بادشاہی مسجد لاہور میں تشریف لے کر آئیں۔ میں نے اس وقت جب بادشاہی مسجد کا میں وزٹ کرا رہا تھا، جیسے امام صاحب نے کہا دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں، یہ ہمارے کرکٹر بیٹھے ہیں، ابھی مجھے کہہ رہے تھے کہ پرنس ولیم آئے، اور پرنس ولیم کے ساتھ ان کی اہلیہ آئی، اور اس سے پہلے لیڈی ڈیانا آئیں، اور میرے دور میں پرنس چارلس اس وقت آئے، مگر اب تو وہ کنگ ہیں، اور وہ جو بادشاہ ہیں وہ بھی وہاں پاکستان میں تشریف لائے، بادشاہی مسجد میں انہوں نے کافی ٹائم کو گزارا۔ اور میں نے وہاں پر جب پرنس ولیم آئے اور اسی طرح جو ان کی اہلیہ آئیں، میں نے ان کے سر پر چادر رکھی، جیسے میرے والد نے لیڈی ڈیانا کے سر پر چادر رکھی، اور کہا کہ میں اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ادا کر رہا ہوں کہ جب حضرت بلال حاتم طائی کی بیٹی کو لے کر رسول اللہ کے دربار میں آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا سر ننگا کیوں ہے بلال؟ تو حضرت بلال نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ مسیحی کی بیٹی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر جو عرش سے ہو کر آئی تھی وہ اس بیٹی کے سر پر رکھی، اور پھر فرمایا کہ بلال بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے وہ مسیح کی ہو، چاہے مسلمان کی ہو، چاہے کافر کی ہو، آج تو ان کے سروں کی عزتوں کی حفاظت کر، اللہ قیامت کے دن تیرے عیبوں کی حفاظت کرے گا۔ تو میں نے اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے لیے چادر پیش کی، اور پھر قرآن کریم کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ میں نے پرنس ولیم کو دیا کہ اس کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ اور پھر جب وہ اندر بادشاہی مسجد کے گئے تو میں نے کیا کیا کہ میں نے وہاں پر ایک انٹرفیتھ مکالمے کی ترتیب رکھی، اور اس میں اپنے بیٹے کو کہا
قرآن کریم کی آیات بینات ان کے سامنے پڑھو۔ اور میں دیکھ رہا تھا کہ جب میں نے کہا، وہ پوچھ رہا تھا کہ یہ کیا کرنے لگے ہیں، تو میں نے کہا قرآن کی ہولی بک جو ہے قرآن، اس کی تلاوت ہونے لگی ہے۔ تو آپ یقین کریں، اس نے اپنی اہلیہ کو کہا، پرنس ولیم نے اپنی اہلیہ کو کہا، وہ پورے لباس میں آئی تھی مسجد میں، انہوں نے اپنے ٹخنوں کو بھی جو ہے احترام میں ڈھک دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو احترام ہے اس کو پوری دنیا میں دکھایا گیا اور یہ ایک میسج بنا۔ تو ہم اگر ایک اچھے اخلاق کے ساتھ، کیوں ہمارے نبی اس اخلاق اور اس بلندیوں پر اخلاق کی فائز تھے، نہ کوئی اس تک پہنچ سکتا ہے، اور قیامت کی صبح آ جائے گی ان بلندیوں تک کوئی نہیں پہنچ سکے گا۔ میں کہہ رہا تھا، ہیلری کلنٹن کی بات کر رہا تھا، تو میں نے ان سے وہاں پر بات کی۔ میں نے کہا کہ ابھی جو آپ مذاکرات کرنے پھر جا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان اور معاملات جو ہیں ان کے اندر جو ہے امن کو کیسے قائم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ میں نے ان سے یہ کہا کہ واریں مسئلوں کا حل نہیں ہیں، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہاں جب ہم یہ کام کرتے ہیں انٹرفیتھ ہارمنی کا اور ہم آہنگی کا، تو کئی دفعہ ایسی چیزیں آتی ہیں کہ وہ ہمارا جو کام ہے وہ پارا پارا ہو کر رہ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور پھر ہمیں ایک طریقے سے نئے سرے سے شروع کرنا پڑتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ کس لیے یہ کر رہے ہیں؟ تو میں نے فرانس میں ان کو کہا، جو میں بات کر رہا تھا، میں نے کہا اگر ہم مذاہب کا احترام، قرآن اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا کی ہے، اور آدم کی اولاد میں تو ہم سب آ جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اگر ہم تمام مذاہب کا احترام کریں، تمام انسانیت کا احترام، کیونکہ مجھے میرا اسلام اور میرے پرافٹ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتا رہے ہیں اور وہ پیغام دے رہے ہیں، اور اسی پیغام کو لے کر میں بھی چل رہا ہوں، میرے علماء بھی چل رہے ہیں، ہم سب لے کر اس کو آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو کیا آپ مذاہب کو نہیں چاہیے کہ جو دنیا کے مذاہب اور ان کے جو بڑے ہیں ان کا احترام کیا جائے؟ آپ کیسے کہتے ہیں کہ ایک جو دنیا کے اندر 1 ارب سے زائد لوگ جس کو فالو کرتے ہیں، جس دین کو، اور آپ اور گلی محلوں میں نعوذ باللہ ایسا مذاق اڑایا جائے اور بات کی جائے، اور پھر آپ کہیں کہ انٹرفیتھ ہونا چاہیے، پھر آپ کہیں کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمیں جیسے تمام انبیاء علیہ السلام کی عزت تکریم ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تکریم اور ان کی ناموس کا تحفظ کرنا بھی اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ آج ضرورت اسی چیز کی ہے کہ ہم جو ہے کہ آج دنیا اگر گلوبل ویلیج بن چکی ہے، تو دوری کے رستے اگر قربتوں میں بدل چکے ہیں، تو ہم ایک دوسرے کے دلوں کو کیوں نہیں بدل سکتے؟ اور ہم تو اس نبی رحمت کے ماننے والے ہیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جب مکہ المکرمہ فتح ہوا تو آپ نے کہ صحابہ بھی وہاں موجود تھے، آپ بھی موجود تھے، اور صحابہ اپنی میانوں سے تلواریں نکال کر یہ کہہ رہے تھے کہ آج ان لوگوں سے ہم ظلم کا بدلہ لیں گے، آج ان لوگوں سے ہم جو ہے وہ جو ہمارے اوپر مظالم ڈھائے گئے تھے اس کا بدلہ لیں گے۔ اور ایک نعرہ لگ رہا تھا، علماء تشریف فرما ہیں کہ الیوم یوم الملحمہ، آج ہم ان سے انتقام لیں گے۔ مگر نبی رحمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ یہ نعرہ لگ رہا ہے تو آپ باہر آئے، اور باہر آ کر آپ نے فرمایا کہ آج کا دن الیوم یوم الملحمہ کا دن نہیں ہے، آج کا دن الیوم یوم المرحمہ کا دن ہے، آج کا دن انتقام کا دن نہیں ہے، آج کا دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دن ہے۔
الیوم یوم المرحمہ کا دن ہے، اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کرتا ہوں کس کا؟ معافی کا، کہ جو مکے میں آیا، ابو سفیان کے گھر میں آیا، اس کے لیے معافی کا اعلان ہے۔ تو ہم ان کے ماننے والے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ آج میں نے جمعہ میں کہا کرڑن جامع مسجد میں نے کہا کہ ایک خاتون، ایک بڑھیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر روز کیا کرتی تھی، اس کا طریقہ کیا تھا، اس کا عمل کیا تھا، کہ ہر روز وہ کچرا پھینکتی تھی، مگر دیکھا کہ کچھ دن وہ نظر نہیں آئی، تو سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر چلے گئے، اور گھر جانے کے بعد آپ نے اس کے گھر کو دستک دی، اور اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا انا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ دھاڑے مار کر رونے لگی کہ میں کیا عمل کر رہی تھی، اور نبی رحمت جن کو اللہ نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، سارے جہانوں کے لیے آپ رحمت بن کر آئے ہیں، ان کا عمل کیا ہے کہ وہ میرے دروازے پر تشریف لائے ہیں۔ اور سرکار دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے جہنم سے بچانے اور جنت میں لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ تو آج ہم کن باتوں میں بٹ رہے ہیں؟ آج ہم کن چیزوں میں کہ ایک دوسروں کی کیا کرتے ہیں؟ ٹانگیں کھینچتے ہیں، کیا کرتے ہیں ایک دوسرے؟ نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں جوڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین نے ہمیں جوڑ دیا ہے، قرآن نے ہمیں جوڑ دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ تم میں بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ۔ اب ان باتوں کو ہمیں چھوڑنا ہوگا۔ آج ہمیں ایک امت وحدہ بننا ہوگا، آج ہمیں اتفاق و اتحاد کی فضا کو قائم کرنا ہوگا۔ میں پاکستان میں جتنے مسائل ہوتے ہیں، ابھی پچھلی سال گلگت بلتستان میں ایک مسئلہ قریشی صاحب پیش آیا، تو ریاست نے ذمہ داری لگائی کہ اس مسئلے کو جو ہے ختم کرنا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ لڑائی اگر بڑھ گئی تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ قتل ہو سکتے ہیں، نقصان ہو سکتا ہے۔ بر وقت ریاست نے ایک ایسا عمل کیا کہ ہمیں بلایا، اور ہمیں بلا کر وہاں بھجوایا، اور ہم نے وہاں پر ایک محنت کی، کیونکہ وہاں پر شیعہ سنی تنازع جو ہے وہ بہت زیادہ عروج پر جا رہا تھا۔ تو ہم نے کوشش کی، ہم نے جا کر اپنی اس ٹوپی کو اہل تشیع کے جو ہے رکھا کہ بھئی خدا کے لیے آج یہ وطن کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، اور اسی طرح ہم نے جا کر اہل سنت کو سمجھایا اور اپنی ٹوپی رکھ دی، اور یہ کہا کہ خدا کے لیے یہ دنیا میں ایک میسج جو ہے وہ کیا جائے گا کہ یہاں پر جو رہنے والے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی اس علاقے کو خوبصورتی عطا کی ہے کہ آج دنیا میں تو بھی پھرا ہوں، امام قاسم صاحب بھی، یہ علماء بھی، اور آپ تو رہتے یورپ میں ہیں، دنیا میں ہم نے دیکھا ہے، مگر میں دیکھتا ہوں جب نادن ایریز کو، اپنی اس گلگت بلتستان کی پٹی کو یا ان علاقوں کو، تو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں ایسے ایسے خوبصورت ایریز، ایسی ایسی خوبصورت جگہیں وہاں پر موجود ہیں جو دنیا میں ہمیں نظر نہیں آتی، دنیا میں نظر نہیں آتی۔ تو یہ کیا تھا کہ وہاں کا ٹوریزم، جس دن ہم گئے تو اگر 1000 آدمی آ رہا تھا تو 100 آدمی آ رہا تھا۔ کیوں؟ ادھر انہوں نے کہا کہ یہاں پر مسئلہ ہے، اور 40واں آنے والا تھا، تو الحمدللہ ہم نے محنت کی، دیامر میں محنت کی، گلگت میں محنت کی، سکردو میں محنت کی، اور وہاں کے شیعہ علماء کو میں ملا، ہمارے علماء ملے ساتھ جو وفد میں تھے، پھر ہم اہل سنت کے علماء کو ملے، اور ہم نے ان سے یہ کہا کہ آج ہمیں چاہیے کہ مل کر ہم آگے بڑھیں، اور یہ جو ایک دوسرے کے دلوں کو دکھانے والی بات ہے اس سے باہر آئیں، اور ان چیزوں پر معذرت ہم اگر اختیار کر لیں
تو امت کا اتحاد جو ہے اس شہر میں، اس صوبے میں باقی رہ سکتا ہے۔ اللہ کا یہ شکر ہے کہ انہوں نے ہماری بات کو مانا اور اس چیز کو دیکھا اور یہ کہا۔ پہلے یقیناً میں دیکھتا تھا جہاں جاتے تھے غصہ تھا، اور اہل سنت میں جاتے وہاں غصہ، اہل تشیع میں جاتے وہاں غصہ، مگر ہمارے کچھ علماء کہتے یار یہ کیا ہے جو ہمارے ساتھ تھے۔ میں نے کہا نہیں، آپ بیٹھیں، انشاءاللہ العزیز ہم نیتوں کے ساتھ آئے ہیں اور ایک اچھا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت ہو۔ جب اچھی نیت سے، اخلاص سے جاتے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ، نصرت آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ یقین کریں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان، گورنر گلگت بلتستان یہ کہنے پر مجبور ہوئے الحمدللہ وہاں کے لوگ کہ ان لوگوں نے آ کر ایک کردار ادا کیا اور اللہ نے اپنا فضل فرمایا، اور آج جو دہشت وحشت کی باتیں ہو رہی تھی اور یہاں پر کیا کچھ نہیں ہونے جا رہا تھا، آج وہ محبت اور امن میں بدل گیا، امن میں بدل گیا۔ تو جیسے یہ میں واقعہ سنا رہا ہوں، میں نے وہاں پر جب مذہبوں میں واقعات ہو جاتے ہیں، مذاہب میں، جیسے کہ جڑاں کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے سال جب جڑاں میں واقعہ ہوا تو وہاں پر 100 مکان جل گئے، 22 چرچ جل گئے، اور یہ بہت تکلیف تھی اور دیکھا نہیں جاتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا یہ اسلام ہمارا دین یہ اجازت دیتا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے من قتل النفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا۔ اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ درختوں کو بھی نہ جلاؤ، یہ گھروں کو جلا رہے، چرچوں کو جلا۔ بھئی کیوں؟ کس لیے؟ اگر کوئی شخص، کوئی بھی شخص اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے، کوئی بھی شخص اگر کوئی توہین کے زمرے میں آتا ہے تو اسٹیٹ کا کام ہے، ریاست کا کام ہے اس کے خلاف کارروائی، اور جب ریاست کارروائی کرتی ہے، کیوں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز نہیں ہے، ہمیں قرآن کریم فرقان حمید سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ہم مر مٹنا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، مگر کسی کو ایسے عدالت لگانا اور ایسے کام کرنا اور ایسے لے کر لوگوں کو چڑھائی کر دینا، آپ یقین کریں ہماری مسجدوں نے، مفتی صاحب ہماری مسجدوں نے ان کو پناہیں دی۔ وہ جو جڑاں والا کا ایک عیسیٰ نگری ایک علاقہ ہے اور وہاں محلہ ہے جو سارے کا سارا کرسچنز کا ہے، تو میں مکہ مکرمہ میں تھا، تو بشپ آف لاہور، بشپ سبسٹین آرچ بشپ ہیں، انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا مولانا آپ کدھر ہیں؟ میں نے کہا میں مکہ کانفرنس میں ہوں۔ تو کہنے لگے کہ یہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے، تو آپ اگر نہ ہوئے تو یہ نہ ہو کہ کئی مسائل اور زیادہ آگے چلے جائیں، تو آپ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ میں نے اگلے دن کی فلائٹ لی اور میں پاکستان پہنچا، اور میں نے پاکستان جا کر فوراً جمعے سے پہلے اعلان کیا کہ اسلام میں اقلیتوں کے حقوق کیا ہیں، اس پر ہم آج جمعہ میں بات کریں گے۔ اور میں نہیں بلکہ تمام علماء کو میں نے یہ ریکویسٹ بھی کی اور اپیل کی، اور پھر میں نے 4 بجے علماء کو اور تمام مذاہب کے رہنماؤں کو پریس کلب لاہور میں اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کر اس واقعے کی میں نے اور ہم سب نے مذمت کی، اور ہم نے کہا کہ اسلام قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام سلامتی کا دین ہے، اسلام امن کا، محبت کا دین ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے ایک انسان جو ہے اس کی جان کو بچانا پوری انسانیت کی جان کو بچانا، ایک انسان کا جو قتل ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ یہ کون ہیں جو آج اس طرح کا کام کر رہے ہیں؟ اگر کوئی شخص کرتا ہے یا کوئی ایسی بات کرتا ہے تو اس پر ریاست کا کام ہے، عدالتیں موجود ہیں، پولیس موجود ہے، انتظامیہ موجود ہے۔ آپ یقین کریں کہ ہم نے پھر ایک پریس کانفرنس کے ذریعے اس کی مذمت کی، جس کو تقریباً BBC نے بھی دکھایا، CNN نے بھی دکھایا، 100 سے زائد وہاں پر چینل موجود تھے
جنہوں نے دکھایا کہ یہ دیکھو یہ علماء بیٹھے ہیں، یہ مذاہب بیٹھے ہیں، پوری نیشن آج جڑاں کی کرسچن کمیونٹی کے ساتھ کھڑی ہے، حکومت کھڑی ہے، ہمارے ادارے کھڑے ہیں، ہماری پولیس، ہماری فوج، ہمارے تمام کے تمام پوری کی پوری نیشن ان کے ساتھ، اور یہ تھوڑے سے گروپ اور تھوڑا سے یہ لوگ جو ہیں جنہوں نے اس کام کو کیا ہے، ان کے ساتھ کسی کا پھر جو ہے فوری طور پر اس پر ایکشن ہوا اور ان لوگوں کو پکڑا گیا، اور پھر جو ہے اس مسئلے کو سلجھانے میں اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے فوری طور پر ان کے مکانات کو تعمیر کیا، چرچوں کو کیا، اگلے دن پہنچا، اس سے اگلے دن پہنچا، اس سے اگلے دن پہنچا، اور ایک جگہ ایسی تھی جہاں انہوں نے کہا مولانا نا آپ نہ جانا، اگر آپ گئے تو یہ نہ ہو کرسچن کی آبادی تھی تو کہیں مسئلہ خراب ہو، کہیں آپ کے ساتھ نہ ہو، مطلب وہ لوگ جو ہیں وہ ایسی بات کر بیٹھے۔ میں نے کہا نہیں، میں ان کے پاس جاؤں گا، میں ان کے خوف کو نکالوں گا۔ کیوں؟ ہمارا دین ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ چھوٹے چھوٹے بچے، اور پھر ان کے جہیز جل گئے، ان کی گھروں کو جلا دیا، پنکھے جو ہیں وہ نیچے آ گئے، اور چھتیں میں دیکھتا تھا کہ کالی، مطلب کہ جل کر سیاہ ہو گئی۔ تو میں نے کہا نہیں۔ تو الحمدللہ ایک وقت آیا کہ ہم نے اس کو سلجھانے میں ایک کردار ادا کیا، اور یہ واقعات جتنے بھی وہاں پر ایسے ہوتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اس کو کنٹرول کر لیا جائے۔ جیسے کہ ابھی سرگودا میں ایک واقعہ ہونے جا رہا تھا، تو ہم نے ٹائملی اس کو جب کنٹرول کیا تو الحمدللہ ایک آگ سے جو ہے وہ شہر بھی، وہ ہمارا ملک بھی جو ہے وہ بچ گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ضرورت ہے صبر کی، تحمل کی، بردباری کی، کہ ہم اس کو لے کر جو ہے آگے بڑھیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا پیغام جو ہے دنیا میں ہمارا وہ جا سکتا ہے۔ تو میری کوشش اور ہماری کوشش یہی رہتی ہے، مسالک ہوں، مذاہب ہوں، ان کے اندر ہم انٹرافیت ہو، انٹرفیت ہارمنی ہو، ہم ان میں ایک جو ہمارے مشترکات ہیں اس کو لے کر آگے بڑھ سکیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، کہ اپنے اپنے دین میں رہتے ہوئے۔ تو اللہ کا یہ شکر ہے کہ آپ کہتے ہیں نا کہ آپ سے ہر وہ کیوں پیار کر رہی ہوتی ہے، یا آپ کیسے اس کو کرتے ہیں۔ تو جب ہم نے بات ہی یونٹی کی کرنی ہے، بات ہی وحدت کی کرنی ہے، کوئی ہمارا سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، تو جو بھی آتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ خاندان، یہ فیملی اسی کام کو لے کر آگے بڑھتی ہے، اور الحمدللہ ہم جہاں کہیں بھی کوئی مسئلہ ہو وہاں جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب بھی جو اس وقت پاکستان کی حکومت ہے اس کی کوشش یہی ہے کہ پاکستان میں استحکام، پاکستان میں یونٹی، پاکستان میں اتحاد، اور اس کو لے کر چلا جائے۔ ایک پیغام پاکستان، ایک ایسا فتویٰ قریش صاحب اور امام صاحب آیا ہے جو کہ 10,000 علماء نے اس پر دستخط کی ہیں، اور وہ کس کی روشنی میں ہے؟ قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں، جس میں دہشت گردی کو حرام قرار دیا گیا، جس میں انتہا پسندی کو حرام کرا، فرقہ واریت اور خودکش حملوں کو، جو کہ پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ ہونا شروع ہوئے تھے، تو ان کو حرام قرار دیا گیا، اور ریاست میں ریاست اور پھر اتحاد کو اٹھانا، اس کو غیر شرعی عمل قرار دیا گیا۔ یہ پیغام پاکستان جو ہے وہ آج ہر گھر کی آواز بن رہا ہے، اور کوشش ہے کہ محراب و منبر سے، خانقاہوں سے، مدارس سے اور دیگر عبادت گاہوں سے اس کو عام کیا جائے۔ تو آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اس محبت کو اور ان چیزوں کو لے کر چلیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے جو میں باہر آتا ہوں مجھے خوشی بھی ہوتی ہے، مگر ایک لگتا بھی ہے کہ ہم یہاں پر بھی دیکھتے ہیں کہ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ہو جائیں اور یونٹی کو پیدا کریں، اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی عملی تصویر بن جائیں، اور محبتوں کا پیغام۔ یہ جو منبر و محراب ہے یہ کیا ہے؟ یہ محبت کی بات کرنے کا ایک ہمارا پلیٹ فارم ہے، اتحاد کی بات کرنے کا ایک پلیٹ فارم ہے، وحدت کی بات کرنے کا پلیٹ فارم ہے۔ تو ہم کیوں دوسرے کو موقع دیں؟ لوگوں کو بتائیں کہ نہیں، یہ منبر و محراب لڑائی کا
پلیٹ فارم نہیں ہے، نا اتفاقی کا پلیٹ فارم نہیں ہے، بلکہ محبتوں کو اجاگر کرنے کا۔ اگر کسی نے آ کر آپ سے پوچھنا ہے، عالم سے پوچھنا ہے، امام سے پوچھنا ہے، خطیب سے پوچھنا ہے، اور اگر ہم ہی اس کی رہنمائی نہیں کریں گے تو پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ بگڑ جائے گا۔ اور آج اگر میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اگر ان بچوں کو، ان لوگوں کو درست کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے اہم جگہ جو ہے وہ ممبر و محراب۔ کشمیر کے اندر ایک مسئلہ آیا اور آپ نے دیکھا ہمارے آزاد کشمیر میں، تو میں نے پھر اپنی ریاست کو کہا کہ یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی کہ آج لوگ جو ہیں وہ دست و گریبان ہو رہے ہیں اور دنیا کے سامنے ایک پکچر اچھی نہیں جا رہی۔ تو میں نے وہاں پر کیا کیا کہ ایک مظفر آباد جو کشمیر کا کیپٹل سٹی ہے، وہاں 300 علماء کو ہم نے اکٹھا کیا جن کا تعلق تمام مسالک سے تھا، اور ان کو کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ممبر و محراب سے اس محبت کو پیش کیا جائے تاکہ آئندہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یا اس طرح لوگوں کا باہر نکلنا جو ہے وہ بند ہو۔ اور آپ یقین کریں کہ جب یہ مظفرآباد، اس سے پہلے 10 سٹیز میں ہم نے کانفرنسز کو کیا، اور اس کے بعد جب یہ مظفر آباد میں کانفرنس ہوئی تو اس کا ایسا اثر ہوا کہ آج کشمیر کے اندر امن ہے اور عافیت ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو آج ہماری اور آپ کی کرنے والی ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پاکستان میں کرنی ہے، وہ تو کرنی ہے، وہ تو ہم کر رہے ہیں، مگر اب یورپ میں، اب انگلینڈ کے اندر آپ نے کرنی، بیلجیم کے اندر آپ نے کرنی ہے، فرانس کے اندر وہاں کے علماء نے کرنی ہے، اور ناروے کے اندر ادھر کے علماء نے کرنی ہے۔ اور ایک اچھی بات کر کر ہمیں چاہیے کہ ہم، جیسے آج امام صاحب نے ایک اتنی اچھی خوبصورت محفل کا انعقاد کیا ہے، میرا دل ہے، میرا دوست ہے آرچ بشپ آف کینٹربری، کسی بات انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم انٹرفیتھ کانفرنس جو ہے امام صاحب کے ساتھ مل کر یہاں پر کریں گے تاکہ تمام مذاہب کو اکٹھا کریں، تمام مسالک کو اکٹھا کریں، اور UK سے ہم مل کر ایک پیغام میں محبت اور پیغام امن دنیا کو دیں کہ جو تم سمجھتے ہو وہ نہیں ہے، یہ کچھ ہے جو ہم آپ کے سامنے لے کر بیٹھے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو امام صاحب، جب انسان خلوص نیت کے ساتھ، جیسے اللہ نے آپ کو ایک خدمت کے لیے چنا ہے، اور آج یقیناً میں پاکستان نہیں، دنیا افریقہ میں دیکھتا ہوں، اور پھر بالخصوص اس پورے سال میں غزہ اور غزہ کی پٹی پر دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے اور آپ کے رفقا نے وہاں کام کیا ہے، اور جنہوں نے، میں سمجھتا ہوں آج ہم ان سب لوگوں کو سلام پیش کریں، چاہے انہوں نے الخیر کے ساتھ کیا، چاہے انہوں نے کسی بھی تنظیم کے ساتھ کیا، اور وہ آج خدمت اور خیر کا ذریعہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے بن رہا ہے۔ آج ان سب کو سلام ہے، اور آج میں سمجھتا ہوں امام قاسم رشید صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، ان کی صحت میں برکت عطا فرمائے کہ یہ صرف خود ہی نہیں کر رہے بلکہ ان کے ذریعے، میں نے آج جب بیٹھا تو مجھے بتا رہے تھے کہ ہمارے ذریعے کتنی آرگنائزیشن ہیں، کتنی تنظیمیں ہیں ویلفیئر کی جو ہمارے ذریعے خیر کا ذریعہ بن رہی ہیں غزہ میں لوگوں کو سپورٹ کرنے کا۔ اللہ سے دعا بھی ہے اللہ اس ظلم کو، اس جبر کو ختم فرمائے، اور ساری دنیا کی جو طاقتیں ہیں وہ کٹھے ہو کر جو ہے اس پر کوئی ایک ایسا فیصلہ لیں تاکہ سیز فائر ہو سکے، کیونکہ 40,000 سے زائد لوگ جو ہیں اس وقت ان کو مارا جا چکا ہے۔ میں فرانس میں یہ کہہ رہا تھا، میں آخری بات کر رہا ہوں، میں نے کہا ظلم یوکرین میں ہو، ظلم غزہ میں ہو، ظلم کشمیر میں، کشمیر میں ہو، چاہے کسی بھی دنیا کے خطے میں ہو، ہم اس ظلم کے خلاف ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ظلم ہے، اور آج اس کا تدارک ہونا چاہیے، اس کو ختم ہونا چاہیے تاکہ ہم اس ڈائلاگ کو، چاہے وہ مسلکوں کے درمیان ہو، چاہے وہ مذاہب کے درمیان ہو، اس کو لے کر ہم آگے بڑھ سکیں۔ جب تک یہ چیز نہیں ہوگی تو آپ یہ کہیں کہ آپ انٹرفیتھ کر لیں، ہارمنی کر لیں، آپ اس کو لے کر آگے بڑھیں،
تو ہم تو لے کر جائیں گے، ہم تو کوشش کریں گے، مگر دنیا اس کو نہیں مانے گی۔ وہ کہے گی ایک طرف یہ ظلم ہے اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں انٹرفیتھ ہارمنی، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج ہمیں مل کر اور اس کام کو لے کر آگے بڑھنا ہوگا، اور اسلامی امہ کے ممالک ہوں یا دنیا بھر کے ممالک ہوں۔ اب دیکھیں ناروے نے اس کو ریاست تسلیم کیا ہے، اور اس طرح اور بھی جگہیں جو ہیں فلسطین کے متعلق ریاست اس کو تسلیم کر رہی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس خون کی جو ہولی ہے اس کو ختم کرنے میں آج تمام یورپ، تمام ممالک، یو این او، برطانیہ، تمام کے تمام جو ملک ہیں وہ ایک کردار ادا کریں تاکہ یہ جو ظلم ہے اس کا خاتمہ ہو سکے اور اس تکلیف سے ہم لوگوں کو جو ہے وہ نکال سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی الخیر کو، اقرا ٹیلی ویژن کو، اور جتنی بھی امام صاحب کی یہاں پر کام ہے، کوشش ہے، ہم بھی ان کے ساتھی ہیں، اور ہماری کوشش رہتی ہے کہ جو کام امام صاحب کر رہے ہیں اس کو سپورٹ کریں اور اس کے لیے دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائیں۔ آئیں مل کر ہم وحدت کو لے کر جائیں، آئیں ہم یونٹی کو لے کر جائیں، آئیں ہم بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ میں اپنا کردار ادا کریں۔ تو یہی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسلام اور پیغمبر عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو میسج ملتا ہے وہ احترام انسانیت کا ہے، وہ انسانیت کے احترام کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان باتوں کو اور جو میں نے گفتگو کی ہے اسے قبول، منظور اور مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اچھی بات کرو، عمل بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ خود بھی اچھی بات کرو اور دوسرے کو بھی اچھی بات کی تلقین کرو، خود بھی بری بات سے رکو، دوسرے کو بھی بری بات سے رکنے کی تلقین کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔